To the online Learn Fest 2020. As you know that we rescheduled the Learn Fest, so we knew that you cannot come to us, so we thought that we can go to you with the useful information and interesting knowledge. We have a lot of sessions with a lot of topics, and today we have a very famous girl here who is very famous in mothers. She's a founder of Scaryammi, the mothering blog, and she did her master's in journalism from Columbian University. And humbly she said that she did her MBBS as well. So it was very nice. We welcome Ayesha Nasir here. Thank you. Walaikum salam. Thank you. Thank you for having me. It's really nice having you here. So can you please tell us first, what do you think about our management house? I think it's lovely and I applaud your innovation. Like आजकल जो crisis चल रहा है, only businesses or only entities जो हम constantly अपने आप को evolve कर रही हैं, constantly innovate कर रही हैं, बस उन्हीं का like at this point survival है, because the world is facing a crisis which just doesn't have a similar crisis in history. Like this is unprecedented what's happening. It's unparalleled. मतलब अगर मैं लाहौर की बात करूं तो I don't remember a time जब जिमखाना बंद हुआ है, O level, A level के एग्जाम्स आगे हुए हैं, metric exams postpone हुए हैं, मतलब widespread across the country. You have closures, you have talks of lockdowns. You talk about the UK. My sister is a doctor in the UK. She was telling me कि Tesco पे there was no milk for her children. मतलब unprecedented conditions are taking place around the world. In the US, they're talking about shutdowns, they're talking about armies on the streets. In these times, literally, it's a time where you rapidly have to think on your feet and be very innovative and think, अच्छा मैं क्या करूं? Because the world as we knew it, अब लगता है कि वो world तो बहुत पुरानी बात है. You know, a world where we would go to drop our kids to school, we would make plans, we had no worries. Literally, it seems that was a world of the past. So I really congratulate you. Okay, you guys had planned Learn Fest, which was a mega event, and then suddenly you had to rethink it. So it's great कि आप उसको online लेकर आए हैं, because rather than completely cancelling it and postpone भी आप करो तो कब तक करो? Nobody knows. Exactly, and you know everybody is staying at home and they don't know what to do. Yes. So I think it shows the commitment of Management House. Yes. Like how they are doing this for the community service, and as you can see that we have just few people here. Yeah. हम लोग अपने बिल्कुल लॉ के अंदर रह के हम लोग ये काम कर रहे हैं ताकि लोग भी जो हैं वो घर में बैठ के अपनी नॉलेज भी हासिल कर सकें और एंटरटेन भी हो सकें. And motivate me, because widespread, like there's going to be depression, there's already anxiety disorders on the rise. So even on Scaryammi, we're doing similar things, but for ammis and children, like every day we have learning activities for mothers and children online, every single day. Then we're taking out an e-book on activities you can do at home with your children. I would like to ask you first that can you tell us about yourself first and then Sure. we'll come to that. Sure. So I have an interesting career. I began working when I was really young. I was like 16 and abhi main O levels mein thi, and I'd always been very fond of writing. And so mujhe ek opportunity mili to become assistant editor at Young Nation. And that is when I fell in love with journalism, and I realized that what I write could have an impact on people. What I write would generate conversations. So throughout my A levels, and then I was a very brilliant student. So I think उस ज़माने में अगर brilliant हो तो आपने doctor ही बनना था. Like that was kind of a given कि आपके अच्छे marks से आपने doctor बनना है. And I was from that generation. So I got into King Edward, which was like the #1 medical college. And udhar I like topped in Punjab. I have lots of medals from King Edward. So once I completed my medicine, throughout my medicine I kept writing, I kept working for newspapers. And mujhe laga ke, you know, while I enjoy the padhai of medicine, because I was always बहुत पढ़ाकी and like the kind of girl जो 18 घंटे भी पढ़ लेती थी. Like literally अब when I look back अपने उन सालों पे तो मुझे लगता है मैंने सिर्फ पढ़ाई की, because that's just the kind of person I was, complete nerd. So जब मैंने medicine complete की तो I realized कि you know मेरा first passion or first मोहब्बत मेरी is with journalism. So then I went to Columbia University, which is the world's #1 journalism university, and फिर उधर से I studied journalism.
and I learned how to do television journalism because Pakistan mein was very new. Tab like print ka zamana tha. And interestingly, like I think jab maine apna journalism khatam kiya, the world of journalism has changed so much ke like again I feel that literally this is the generation of innovation. Like aap sochein, when I began my career, and this is just in my lifetime and I'm not that old even, کہ 16 پہ میں نے شروع کیا تب ینگ نیشن کے لیے میں لکھتی تھی. اب ینگ نیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. Then I went on to write for the news on Sunday, for all these newspapers. None of them had websites. Everything. And now everybody is a journalist. آپ کے ہاتھ میں فون ہے, you're a citizen journalist. آپ کے ہاتھ میں فون ہے. Now it's about کہ کیا آپ اس موقع پہ موجود تھے, کیا آپ کا point of view زیادہ interesting ہے. اب ٹک ٹاک and YouTube has more views and more viewers than like Geo News does. مطلب ٹک ٹاک کے کچھ لوگوں کے millions of viewers ہیں. And there's a guy called I think Jaffrey, like Shaham Jaffrey, and like millions of views. مطلب people are now deciding what they want to watch. پہلے they didn't have a choice. پہلے ڈان میں جو خبر آئی ان کو پڑھنی ہے. پی ٹی وی نے جس چیز کو کہا خبر ان کو سننی ہے. ہماری جنریشن نے یہ سب دیکھا ہے. یعنی ہم لوگوں نے اخبار, ریڈیو, ٹی وی, اینڈ دین سلولی واٹس ایپ, اینڈ دین اور اب تو روز مطلب ٹک ٹاک از سم تھنگ جو مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی, بٹ ٹک ٹاک ہیز ملینز آف ویورز. سو آپ دیکھو کہ میڈیا کتنی جلدی بدل رہا ہے. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ اب پاور ہے کنزیومر کے ہاتھ میں. انہوں نے ٹک ٹاک دیکھنا ہے تو ٹک ٹاک سکسیزفل ہوگا. وہ نہیں دیکھیں گے. پہلے تو تھا نا کہ پی ٹی وی نے جو دکھا دیا آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ایکسپریس نیوز نے جو دکھا دیا, اب ساری چوائس از ود دا کنزیومرز. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو چینج آیا یہ چینج بیٹر چینج ہے یا یہ چینج کے اوپر کچھ اور آپ کے تحفظات ہیں؟ اگر آپ جرنلزم کو دیکھیں نا تو جرنلزم میں 2 schools of thoughts ہیں. ایک ہیں دا پیورٹنس جو لائک بلیو کرتے ہیں کہ آبجیکٹیو رپورٹنگ ہونی چاہیے, سیریس ایشوز پہ رپورٹنگ ہونی چاہیے, ان چیزوں پہ رپورٹنگ ہونی چاہیے جو سوسائٹی کو میٹر کرتے ہیں. اور ان پیورٹنز میں آتے ہیں دا نیو یارک ٹائمز, بی بی سی, ایک حد تک ڈان ان پاکستان, ہیرلڈ, یہ والے سارے. اور یہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ بھائی جو صحافی ہیں, جو پالیٹکس سمجھتے ہیں, جو سیاست کو سمجھتے ہیں, وہ روز صبح بیٹھتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی آج ہم نے کس ایشو پہ بات کرنی ہے. وہ پراپر رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, فیکٹ چیک کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے مجھے لگتا ہے, بیکاز ان کی جرنلزم کے پیچھے آبجیکٹیوٹی ہے, ان کی جرنلزم کے پیچھے ریسرچ ہے, ان کے آرٹیکلس کے پیچھے ایک سمجھ ہے. لیکن تو اس کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے, اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو نارمل کسٹمرز نہیں سن رہے. تو اب آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کچھ برا ہے یا اچھا ہے. دا پرابلم ہے اس کے بیکاز اب ان کی اتنی مارکیٹ نہیں رہی. بی بی سی کا فرق یہ ہے کہ اب بی بی سی کو برٹش گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو فنڈ کرتی ہے ایز اے پبلک سروس. تو ایز اے پبلک سروس جرنلزم کو پیورٹن رہنا چاہیے. بٹ پاکستان میں جو گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے وہ پی ٹی وی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ماشاء اللہ, یو آر ہیونگ اے بگ نالج اباؤٹ آل دیز تھنگس, وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی جو وینچر تھا آپ کا, یہ امی اسکیری کا آپ کا آئیڈیا, یا اسکیری امی کا آئیڈیا کہاں سے آیا, کیوں آیا, اور اس کے مقاصد کیا ہے؟ سو میں خود ایک مدر ہوں. تو جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا 9 years ago, کیان, سو تب ایک obviously میں نے باہر پڑھا ہوا ہے, میں باہر رہی بھی ہوئی ہوں, تو ہر ماں کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے. اب کسی بھی ماں سے پوچھیں گے نا, وہ غریب ہو, وہ امیر ہو, وہ مطلب کیٹ مڈلٹن ہو, وہ کوئی سویپرس ہو, آپ اس سے پوچھیں گے نا تو وہ کہے گی میں دنیا کی سب سے اچھی ماں بننا چاہتی ہوں. یہ ہر ماں چاہتی ہے, لیکن یہ کوئی بھی نہیں ماں ہوگی جو کہے گی ہاں میں نے بچہ پیدا کر لیا بٹ مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کی. دس از ون تھنگ جس میں پوری دنیا یونائٹیڈ ہے, ساری امیاں وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں نا دے وانٹ ٹو بی دا بیسٹ مدرز پاسبل. اب جب میں مدر بنی تو میرا بھی یہی تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ مدر پاسبل. پرابلم یہ مجھے فیس ہوئی کہ پاکستان میں کیان واز بورن ان دا یو ایس. آئی ریمبر جب وہ پیدا ہوا اینڈ میں نے اس کو پہلی دفعہ بریسٹ فیڈ کرنا تھا, تو وہاں پہ 2 اسپیشل نرسز کھڑی تھیں کہ اس طرح بچے کو پکڑتے ہیں, اس طرح فیڈ کرتے ہیں, اس طرح سواڈل کرتے ہیں. تو وہاں تو سب کچھ بہت اچھا رہا. وہاں پر کاؤنسلرس تھے ٹو ٹاک اباؤٹ پوسٹ پارٹم سب کچھ. جب میں ادھر آئی 2 ہفتے بعد اینڈ آئی واز لائک کہ اچھا اب نائٹ روٹین کیسے بناتے ہیں, کوئی سپورٹ نہیں. اینڈ آپ اکثر دیکھیں کہ ایک ماں کیسے سیکھتی ہے, کسی بھی ماں سے پوچھ کے, اپنی ماں سے پوچھ لیا, اپنی نانی سے پوچھ لیا, دادی سے پوچھ لیا.
لیکن ایک تو نارمز بدل رہے ہیں. میری ماں نے, اینڈ مائی مدر از اے ویری کوالیفائڈ ڈاکٹر, بہت انٹیلیجنٹ, اور وہ مجھے کہیں تھی کہ میں نے تم لوگوں کو فارمولا پہ بڑا کیا ہے, بیکاز تب فارمولا واز کنسیڈرڈ اے بیٹر فارم. لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مہنگا دودھ ہے, یہ بہتر ہے, ماں کا دودھ تو ایویں. اب لوگوں کو عقل آئی ہے کہ ماں کا دودھ سب سے مہنگا ہے. اس کو امریکہ میں دے کال اٹ دا گولڈ, لائک گولڈ ملک, لٹرلی دے سے اٹس ڈراپس آف گولڈ. سو اب لوگوں میں عقل آئی ہے نا, بٹ پہلے نہیں تھی. تو اب نارمز اتنے بدل رہے ہیں. تو وین آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ اچھا میں کیان کو نائٹ روٹین کیسے بناؤں, مائی مدر واز لائک مجھے کیا پتا ہو, میں نے تو بچے 30 سال پہلے پیدا کیے. میں نے اپنی ساس سے پوچھا, شیز لائک میں نے تو کبھی مطلب یو نو کوئی ہے ہی نہیں کرتے یہاں, دوسرے کو بالکل بتا نہیں سکتے, یا کچھ شرم ہوتی ہے, یا ایسی بات ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات. سو پھر کیان پیدا ہوا, اینڈ آئی ریئلائز کہ اچھا, پھر میں نے جو کتابوں سے پڑھا, ادھر ادھر دیکھا, کچھ مطلب رینڈملی سیکھ لیا, نہیں بھی سیکھا, غلطیاں بھی کی. پھر آہل پیدا ہوا. پھر میں نے سوچا اچھا آہل کی باری, وی موو ٹو کراچی. کراچی میں بھی آئی واز لائک از دیر اے گروپ, کوئی ہے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے. آہل کی باری آئی پوسٹ پارٹم ڈپریشن, جو ایک بہت کامن چیز ہے کہ آپ کے بچے کے بعد اکثر ہوتی ہے. پھر کوئی گروپ نہیں تھا. پھر رانیہ پیدا ہوئی. پھر شاران کی باری, چوتھے کی باری. میں نے کہا کوئی نہیں ہے نا, تو میں بنانے لگی ہوں. سو آئی وش کہ میں نے یہ پہلے پہ بنایا ہوتا, بیکاز آئی تھنک کہ میں مطلب میری مدرنگ بہتر ہوئی ہے غلطیاں کر کر کے. آئی وش کہ شاران تک جو میرے پاس اسکیری امی تھا, اگر وہ کیان کی باری ہوتا تو مجھے لگتا ہے میں ایک اتنی بہتر امی ہوتی. سو انیشلی میں نے یہ گروپ اپنی ایک نیڈ کی وجہ سے بنایا, اور میں نے بنایا, اینڈ آپ سوچیں ود ان ڈیز آئی ریئلائز کہ اس چیز کی اتنی نیڈ ہے, بیکاز باقی امیوں کو بھی وہی مسئلہ تھا جو مجھے تھا کہ بھائی ہم نے اگر پوچھنا ہے کہ ایچ کی تیاری کیسے ہوگی تو کہاں سے پوچھیں. لائک آئی ریممبر جب کیان اور آہل کو میں لاہور لائی, ایچ میں ہمارا دل تھا ان کو بھیجنے کا, تو میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا, کسی نے کہا اسکول میں بھیج دو, جس نے جو کہا میں نے بھیج دیا. بعد میں عقل آئی کہ اچھا یہ تو ڈیسیجن غلط تھی, یہ ڈیسیجن صحیح تھی, بیکاز ایز لانگ کی بات ایسے ہی ان کا کو نکل بڑا پال سکتے بننا ہے. تو وہ ان کو کہتی مجھے ہے کہ تو ہم ہر چیز دیں اپنے سر مار. تو ایونٹس اوپینین دو آن لائن کوئی مسئلہ آئی ڈونٹ یہ نو کہ تو یہ 100 کو بھی میں کے اندر اس کو بس نہیں دے رہا. شور ٹیکنالوجی نو, ہر بچہ نا وہ اپنی شناخت بناتے ہیں تھرو ایکسپینسو فونز. اب تو یونیفارمز ہیں تو کپڑوں کے تھرو تو اب نہیں بنا سکتے. کچھ بچے ہیروز بنتے ہیں کہ او میرا باپ پرائم منسٹر ہے فار ایگزامپل, یا میری ماں ایکٹریس ہے, جو بھی ان کا ہے. سو میں نے اپنے بچوں میں ہمیشہ یہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ ہیروز بنو اور آپ لوگ سیلیبریٹ ہو اپنی اکمپلشمنٹس کی وجہ سے. سو ماشاء اللہ وہ اتنے سیلیبریٹڈ ہیں, لائک بیکاز آف سوئمنگ, لائک رانیہ, آہل, دے لائک ابھی تک دے لائک ٹچنگ, مطلب ان کے ٹائمنگز آر امیزنگ, دے آر ویری ویری اسپورٹی. ان کی ایمبیشنز ہی تھوڑی فرق ہیں. لائک وی ٹاک اباؤٹ, لائک اگر میں بچوں سے بات کریں, دے ول ٹاک اباؤٹ براک اوباما, دے ول ٹاک اباؤٹ بل گیٹس, یس. تو ان کو بیکاز وہ اپنے اسکول میں اتنے سیلیبریٹڈ ہیں, اور ان کی میں اتنی پلے ڈیٹس کرتی ہوں ویئر آئی کال دیئر فرینڈز اوور, اینڈ دیئر فرینڈز سی کہ ہمارا لائف اسٹائل کیسے ڈفرینٹ ہے. لائک وین دیئر فرینڈس کم, ناصر اینڈ آئی وڈ بی پلئنگ فٹ بال ود دیم, اور ویل ٹیک دیم ٹو دا پارک. So they understand کہ اچھا you know this, and then they all enjoy it. So I feel کہ as long as your child is becoming a hero in front of their friends, like اس کو یہ نہ فیل ہو کہ وہ کم ہے, بلکہ اس کو فیل ہو کہ جو اس کا لائف اسٹائل ہے اس سے وہ ذرا زیادہ آگے جا رہا ہے دنیا میں. ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کی انسپائریشن لی باقی ان کے باقی فیلوز نے, ان کے کلاس فیلو یا ایسے کوئی ہوئے ہیں ان کے دوست جو اسکول پہ ہیں یا ان کے ویسے فرینڈز ہیں, دے آر انسپائرڈ فرام دیئر سچ ایکٹیویٹیز؟ آئی تھنک سو, بیکاز وہ آفن دے مطلب ان کی فرینڈس کی مدرس ٹیل می کہ دس از سو امیزنگ, بتاؤ کہ یو نو ہاؤ کین وی ڈو دس از سو امیزنگ. اینڈ جب وہ گھر آتے ہیں دے سی لائک ان کی دیوار آف ٹرافیز, سو دے آفن آسک می کہ ہاؤ ڈو وی ڈو دس, اینڈ آئی ٹیل دیم کہ بھائی پہلا اصول آف مدرنگ میرے نزدیک ہے کہ آپ ٹی وی اور آئی فونس اور ٹیبلیٹس بند کر دو, اور آپ دیکھو گے لائک اکثر مائی کہتی ہے ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اینڈ آئی ٹیل دیم یہ چیزیں بند کر کے دیکھو, ان کے پاس بھی کتنا ٹائم ہے, آپ کے پاس بھی کتنا ٹائم ہے. You have to be firm. وہ بند کرنے کے لیے آپ خود بھی نہ دیکھو, ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو میں بھی تو نہیں دیکھتی نا.
मेरे हस्बैंड भी तो नहीं देखते. I was about to ask you कि आप कैसे टाइम देते हो अपने हस्बैंड को और बच्चों को. So if you don't have the TV, so you guys sit together and you talk about stuff. Yes, and we do a lot of activities. So my husband has this activity where he loves dancing with the children. So they all love dancing together. So all of them, like कोई मेहंदी दूर दराज की भी होगी ना, my children would be like हमने जाके नाचना है because हमारा डांस तैयार हुआ है. So they do that, and then we play board games together. But my children, because they don't have TV, so इनकी imagination is like off the charts. So हमारे घर में एक stage बना हुआ है and they do their own plays every day. कोई ना कोई वो उन्होंने अपना कोई play किया होगा, कोई performance की होगी और फिर हमें वो बैठाएंगे in the audience. And like आजकल, for example, because of Corona, the children are at home. So my husband, the good thing is that my husband is also believes in the same kind of parenting I do. So हमने एक पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है because बच्चे पूरा दिन घर हैं, टीवी हमने उनको दिखाना नहीं है तो उन्होंने तो हमारे सारे फाड़ने हैं ना, जाहिर है. because फिर आप मतलब पूरा दिन बच्चे मेरी कभी जिंदगी में नहीं खा रहे हैं पूरा सुबह से शाम. So हमने उनका पूरा जैसे स्कूल्स नहीं होते उस तरह टाइम टेबल के 8 o'clock इंग्लिश लेसन जो मैं या मेरे हस्बैंड पढ़ाएंगे, 9 o'clock उर्दू लेसन, 10 o'clock ये. फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी का हमने 2 घंटे रखे हैं बिकॉज उनमें इतनी एनर्जी है, वो निकलेगी तो कुछ होगा. फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के मैंने उनके प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं रोज़ के, फिर ड्रामा रखा हुआ है, फिर स्पीचेस के, बिकॉज पूरा दिन. बट आजकल इतना मुश्किल है बिकॉज आई वर्क, माई हस्बैंड वर्क्स, एंड आपको 4 बच्चों की लाइक बेसिकली मुझे लगता है कि मेरे घर में अभी 4 स्कूल चल रहे हैं बिकॉज उन सब के टाइम टेबल्स हमने दीवारों पे लगाए हुए हैं कि आपने ये करना है. इसमें ज़्यादा आसान तरीका तो होता है कि मैं कहती सुबह 3 घंटे टीवी देखो, लेकिन we don't believe in that. So I have 2 questions now. First you said about Corona. So how do you manage बच्चों के साथ जो आप कोरोना की जो भी आप करते हैं कि किस तरीके से हिफाजती तदाबीर बच्चों के साथ. एक तो सेकंड क्वेश्चन पहले आप ये बताएं फिर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन. So basically, even as a doctor, I'll tell you, so preventing yourself from corona is not that difficult. Especially when children are at home. Yes. हमने सारी precautions दी हुई हैं. So basically, we have no servant who comes in and goes out of the house. All the servants live in, and I've told them all that there's no chutti. We will pay you extra, but nobody can leave. It's not just because the servants are in close contact, like all the domestic helpers. ठीक है, we the children, like उनके टाइम टेबल में लिखा हुआ है every 45 minutes they go, they wash their hands. So and we have the like जो special antibacterial soaps हैं in all the rooms. They're taking a shower in the morning before and after sports. तो उनको like 3 दफ़ा I'm giving them a shower. All the sports equipment because they have to play sports. चाहे वो हमारे garden में ही खेलें. Stays out of the house is washed separately, and then like their shoes and all stay out of the house. And उसके अलावा no play dates are taking place. None. So, but obviously कभी कभी उनके cousins आ जाते हैं तो उनके साथ भी हम वही drill करते हैं कि आप अपने हाथ धो, 45 minutes बाद अलार्म बजता है, फिर जाके हाथ धो. Yes. Otherwise तो याद भी ना रहे, इतना कुछ हो रहा होता है. So we have an alarm, so everybody including the servants have to go wash their hands. We have the forehead temperature, so we take the temperatures of everybody every day. And alhamdulillah, like my husband just came back from Turkey, तो हमें बहुत टेंशन थी कि अच्छा वापस आए हैं. So even the bed sheets and all are being washed like every day. Like every day we're changing the bed sheets. Hand sanitizers we're only using when we leave the house, but we have alcohol-based cleaners that we're using in the house. The problem is with like doorknobs or ये चीज़ें. So ये मतलब रोज everybody's washing them. And अल्लाह का शुक्र है अभी तक nobody has fever. Nobody, सारा खाना घर पे बन रहा है. There's no बाहर के खाने, no restauranting. जब मेरे बच्चे बहुत तंग आते हैं तो we take them to the park. Because मैं दूसरी माँओं को भी ये कहूँगी कि obviously आप बच्चों को घर के अंदर नहीं बंद कर सकते, मतलब वो सारी फाड़ेंगे. So फिर आप पार्क्स में जाओ. Parks are safe because वो खुली जगह है. आप बच्चों को मतलब that's the best thing to do कि अगर आपके घर के करीब है, take them and let them just run. Don't go on the swings. But खुले पार्क्स, मतलब लाहौर में तो शक्कर इतने पार्क्स हैं. You have मॉडल टाउन के करीब रहते हो, आप मॉडल टाउन पार्क जाओ. जी और में रहते हो, आप लॉरेंस गार्डन जाओ. Like हम कैंट में रहते हैं, there are 2-3 parks. So I tell them go to the park and just run because they have so much energy. Try to not use equipment. अगर आप equipment use करना आपकी मजबूरी है, like Kyan plays hockey, I'll plays tennis, फिर वो रोज हमें disinfect करने पड़ते हैं. Then even while they're playing, we have to stop the game and disinfect. But वो एक additional stress है. Best activity nowadays, take them सिर्फ अपने बच्चों को and tell them बस भागो park में.
ओके अब जैसे आपने बताया कि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ और आप सब बिजी हो, उसके साथ हाउ डू यू मैनेज योर टाइम विद दिस Scaryammi and with all this social media stuff? अच्छा, there's this guy called Robin Sharma. He's a leadership expert. तो उसने, I'm sure आप लोगों को पता ही होगा, he's very famous. I read there's so many books. Yeah, तो उसका एक रूल है the 5 a.m. club. And I think कि मैं जब से like even before I became a mother, I think I've been a member of the 5 a.m. club. I get up every day at 4 a.m. तो I think जब आप सुबह उठते हो, आपकी ज़िंदगी में एक तो बरकत बहुत होती है, like that's my strong belief. And उसके अलावा आप इतना कुछ अचीव कर लेते हो because आपके पास दुनिया भी सोई हुई है and आप उठे हुए हो, आप प्लानिंग कर रहे हो. Like I'll write, so मैं सारी पोस्ट स्कैरियम्मी की सुबह स्केड्यूल कर देती हूँ, जो मैंने आर्टिकल्स देखने हैं मैं सुबह कर देती हूँ. I can research, like a lot of people tell me, आयशा तुम्हें आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? And I tell them ये सुबह 4 बजे से आते हैं because अगर आप लेट उठते हो ना, and I tell this to my employees also, like I have this one employee who मतलब वो हमेशा like I think वो 10 minutes to 9 पे उठता है ना, नाश्ता करता है, like आधा सोया हुआ दफ्तर पहुंचता है. एंड आई कीप टेलिंग हिम कि हाउ विल यू लिव योर लाइफ प्रॉपरली. अगर आप अपनी मॉर्निंग को सीज नहीं ना करें तो दिन तो आपके हाथ से निकल गया. सो एनीबडी, लाइक आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखें, दे ऑल गेट अप अर्ली. एंड ऑब्वियसली उसके पीछे यही लॉजिक है कि जब लाइक मैं अपने बच्चों की वर्कशीट्स, मतलब जब मैं 4 बजे उठती हूँ, एंड माई चिल्ड्रन पहले तो दे वुड गेट अप एट 5 ऑल्सो, like even my boys, but अब because सब कुछ ही बंद हुआ हुआ है ना, राइडिंग है ना कुछ है, so now they do, like they still get up at 7, but which is late in my house because मेरे घर में पूरा घर 5 बजे उठा होता था, but because of corona अब हमने 7 कर दिया है because वो 5 बजे उठकर all they want to do is kill us because they can't go for riding, they can't go for, मतलब बहुत लिमिट हो गया है ना उनका सब कुछ. So अब आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जैसे अभी हमने पहले वहाँ डिस्कस कर रहे थे तो पूछा कि आपकी ज़िंदगी में जो बहुत चैलेंजेस आए वो क्या थे? How do you overcome those? How did you overcome those challenges? I think like anyone's lives, my life also had its own share of challenges. So one of the challenge that I sometimes talk about is, so when I was expecting Ahil, he's my second son, and I think Ahil was born. Ahil was like 2 months old. And I was working as a reporter on the Nome. I was a journalist. So I had got an assignment for Quetta. And उस ज़माने में ना क्वेटा में बहुत ज़्यादा suicide bombings हो रही थी. बट मुझे असाइनमेंट मिली एंड ऑब्वियसली एज अ रिपोर्टर, जिस तरह एज अ डॉक्टर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोरोना के केसेस नहीं देखने, एज अ रिपोर्टर आप ये नहीं कह सकते कि आई एम सॉरी इधर डर लग रहा है. सो इन क्वेटा में यू हैव टू लाइक तब यू हैव टू वेयर लाइक अबायाज ताकि आप आराम से उन एरियाज में जाके रिपोर्ट कर सको. So I took Ahil with me because I was breastfeeding him. Which generally I don't, but I had no option because he was 1 month old and I was breastfeeding him. And I remember मेरे बुरखे के नीचे था and like I was feeding him and literally like so close कि like our car shook. There was a bomb. Oh. Yes, and that moment like kind of stayed with me because I was like, you know, for me it's a choice to be a journalist. For me it's a choice to say I want to report. For this baby, it's not a choice. But how did you know that there was a bomb? But it blew up. It blew up. Yes, the car shook. Oh my God. Like हम लोग थोड़ा पीछे थे, like the cars 2-3 आगे हमसे blew up. Yeah, like we were very, very close. So were you shocked? I was very shocked, but I've like as a journalist, I've covered a lot of like, I've reported on the Taliban, I've been on the borders of Pakistan, I've had people pull guns to my head, I've had threats, but I think as a journalist you kind of get used to it. But when your own child is in the midst of it, and वो भी उसकी तो कोई choice नहीं थी ना, it was kind of, that really shook me. And I think at that moment I realized कि मेरा जो मदरिंग का और वर्क का बैलेंस है ना वो थोड़ा ऑफ है, उसको सही करने की बहुत ज़रूरत है. But you did it. आप खाली अपनी नहीं, आप तो दूसरों की भी कर रही हैं सही मदरिंग. Yes, so I feel कि that's one of the inspiration because I realized कि obviously I'm doing something very wrong. Like if I'm putting my child in danger for his life, then something's wrong. So उस moment से I began thinking, पहले जब कियान पैदा हुआ था I was like कि सब कुछ हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, बच्चे भी पल जाएंगे, सब कुछ हो जाता है, बट फिर काफ़ी जगहों पे ना लैक्स रह जाते हैं. एंड इफ़ यू चोजन टू बी अ मदर, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल चूज टू बी मदर्स, खुद ही तो नहीं हो जाता कि एक दिन उठे और बच्चे पास हैं. व्हेन यू चूज टू बी अ मदर, देन यू शुड चूज टू मेक देम अ प्रायोरिटी. सो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज के
I need to make them a priority. Yes, you can, nobody will say कि आप काम नहीं कर सकते, but maybe your way of working should change. Maybe your timings of working should change. Maybe your emphasis on work should change. Like take a salary cut, but be there more for your children. I will never say to anybody, don't work. Work, but just make sure that your priority is your children. So work around it however you can. You know, if you're a doctor, maybe just do clinic, don't do government jobs, or just do government jobs, don't do clinic. Figure out a balance so that your children remain your priority. And there is no such thing, पता है आप दुनिया की हर चीज़ outsource कर सकते हो. मतलब I have a cook, I have a cleaner, I have somebody to do the windows, I have a driver. अब दुनिया, money can buy you every service. Money cannot buy you a mother. And तो आप फिलिपिनोज भी रख लो ना, आप मदरिंग उनको नहीं दे सकते, मदरिंग आपने खुद ही करनी है. सो इसलिए आप इस चीज़ को एक प्रायोरिटी रखते हुए, एंड मैं अक्सर लाइक गवर्नमेंट को भी कहती हूँ कि हमारी हुकूमत ने इतना मुश्किल कर दिया हुआ है एक औरत के लिए एक अच्छा माँ बनना. अगर आप काम कर रहे हो, डे केयर्स नहीं है. अगर आप काम कर रहे हो, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं है. आप एक प्रेग्नेंट हो, मैटर्निटी लीव नहीं है. आपने अगर आपका बच्चा, मतलब कोई फैसिलिटीज़ नहीं है. सो हमारे लिए तो और भी एक मुश्किल चॉइस है हर मरले पे. I was working at Express News, like मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छी पोजीशन थी, but there's no option कि you have a son and you say कि अच्छा मुझे पार्ट टाइम कर लें, आधी सैलरी दे दें. सॉरी, इतनी मेरी फ्रेंड बैंकर्स हैं एंड वो तरसती हैं, वो कहती हैं हमारी सैलरीज आप लोग आधी कर दें, बट हमें दो नो. क्योंकि हमें अब वुमेन एम्पावरमेंट की हम इतना शोर करते हैं, मगर ये जो हमारी बेसिक नीड्स हैं अगर ये पूरी करेंगे तो फिर ही हम लोग उस तरफ चलेंगे. अदरवाइज जो क्वालिफाइड औरतें हैं, लॉयर्स हैं, PhDs हैं, डॉक्टर्स हैं, मास्टर्स हैं, उनके पास फिर एक मौके पे आके चॉइस ही नहीं है. या काम करो या बच्चे पालो, और ये एक बहुत अनफेयर चॉइस है. आप हेल्प करो उन्हें, आप उनको वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस दो, मतलब आप औरतों को चांस तो दो, वो आपको ज़्यादा डिलीवर करके देंगी. अब जैसे ज़्यादा डिलीवर करने की बात आई है, तो यू वर टेलिंग मी अबाउट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ. कैन यू प्लीज जस्ट टेल अस अबाउट सो स्कैरियम्मी जब शुरू हुआ था तब तो शुरू हुआ था एज जस्ट अ ग्रुप. नाउ माशाल्लाह इट्स बिकम अ फुल एंटरप्राइज. सो वी हैव अ वेबसाइट विच इज़ एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, और इसको हम कहते हैं एथिकल वेबसाइट. तो हम उस पर सिर्फ वो चीज़ें बेचते हैं जो माँ और बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हैं. लाइक हम वाइट शुगर नहीं बेचते, हम मतलब चॉकलेट्स नहीं बेचते, हम टेक्नोलॉजी टॉयज़ नहीं बेचते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब माँ उधर जाए वो टेम्प्ट ही ना हो, वो चीज़ें ही नहीं है. चॉकलेट की जगह हमारे पास डार्क चॉकलेट आमंड बटर है कि ठीक है आपके बच्चे को चॉकलेट पसंद है, आप उसको चीनी के बगैर डार्क चॉकलेट दो जो किसी माँ ने घर पे बनाया हुआ है. सो हमारे ई स्टोर पे सारे प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान. तो हमारी लाइक अभी 23 मार्च पे ये कैंपेन भी चल रही है कि बाय पाकिस्तानी, यू नो, बी पाकिस्तानी, सपोर्ट पाकिस्तानी. पाकिस्तान में है या बाहर भी? ऑल ओवर द वर्ल्ड. All over the world. How they also buy Pakistan Yes, products? yes, but obviously not edibles, but then we do shipping. All right. Very Yes, nice. and all our products are जनरली हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे कोई ना कोई माँ है. लाइक यू नो, अ वुमन जिसने घर पे बिजनेस शुरू किया, अ वुमन जिसने घर पे बटर्स का बिजनेस शुरू किया, क्राफ्ट्स का बिजनेस शुरू किया, जो भी है. तो मेरी ये ड्रीम है कि यू नो स्कैरियम्मी बिकम्स द अमेजॉन फॉर अम्मीज. अभी तो हमारे पास वी हैव अबाउट 900 प्रोडक्ट्स, बट माई ड्रीम इज यू नो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड लोग जैसा अमेजोन के बारे में सोचते हैं, they think about Scaryammi and they're like, माँ को जो भी चाहिए इधर मिलेगा. And you know the great thing is the products are also made by mothers, most of them. Do you have certain plans to advertise this online store and Yes, so we are. Know more Bilkul. about this? We might are. be you are sorry to No, cut no. short. Might be you are going to conduct some seminars on this awareness campaign in the print media, in the social media. Is there any problem? So the website जो थी ना वो 1 Feb को लॉन्च हुई थी, तो अभी तो इसको इतनी देर हुई नहीं है. Excellent. Very so. Yes, so we are marketing it online. हमारे महीने में 20 इवेंट्स होते थे. अभी बिकॉज ऑफ कोरोना हम बिल्कुल चिल करके बैठ गए हैं और हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं. लेकिन we used to have a lot of events and for me, अच्छा मेरी जो वेबसाइट के बारे में भी फिलासफी है ना, वो ये है कि सबसे बड़ा मसला ऑनलाइन में पाकिस्तान में ये है कि हम ट्रस्ट नहीं करते. लाइक मैंने अगर कुछ दराज पे भी ऑर्डर किया ना तो मेरे दिमाग में रहेगा हाय पता नहीं फेक है रियल है, अब फिर अगर मुझे पसंद ना आया मैं वापस कैसे करूँगी. स्कैरियम्मी का लाइक आज फॉर एग्जाम्पल हम वी सेलिंग मास्क्स जो कोरोना में हर बंदे की ज़रूरत है. तो मुझे एक मदर ने मैसेज किया कि यार ये वो मास्क नहीं है जो मेरा ख्याल था होगा. तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, वी विल रिफंड योर मनी कम्प्लीटली, बिकॉज फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप ट्रस्ट बिल्ड करो. एक दफ़ा आपने लोगों का लाइक स्कैरियम्मी जो ग्रुप है ना उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है. उस पर मैं कुछ लिखती हूँ, पीपल आर लाइक हाँ ये सही कह रही है. मैं कुछ कहती हूँ लाइक आप सोचें कि जब स्मॉग आई थी ना
تو ہم نے ایک کیمپین چلائی تھی اور ہم نے منسٹر آف ایجوکیشن کو کہا تھا کہ آپ اسکولس کو بند کریں اور آؤٹ ڈور اسپورٹس کمپلیٹلی بین کریں بیکاز بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. اینڈ وہ ہوا تھا اور ہماری کیمپین سکسیزفل تھی اور میں 72 اسکولز میں گئی تھی ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اسماگ میں کیا کرنا ہے. جب کرونا ہوا نا مجھے ہزاروں ماؤں نے کہا کہ اب تم کیوں نہیں آواز اٹھا رہی, اور ہم نے اٹھائی اور ہم نے منسٹر آف ایجوکیشن کو فورن لیٹر لکھا, فیڈرل منسٹرز کو لیٹرز لکھے. بٹ عورتوں کا ایک ٹرسٹ تھا کہ انہوں نے پہلے بھی ہمارے لیے کچھ کیا تھا, یہ اب بھی کریں گے, اور وی ور ایبل ٹو ڈو اٹ. ہم نے لائک منسٹر آف ایجوکیشن, فیڈرل منسٹر, ہیلتھ منسٹرز, سب کو لیٹرز لکھے, سب کو بتایا کہ بھائی ڈونٹ ڈو دس, یہ امیوں کی ریکویسٹ ہے, آپ لوگ بند کریں اسکولز. اینڈ وہ ہوا. آبویسلی صرف میری وجہ سے نہیں ہوا بٹ ایٹ لیسٹ امیوں کو یہ ہے کہ ہمارے جو کنسرنس ہیں نا ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ایک فورم ہے, ان کو ایک ٹرسٹ ہے. تو دیٹس دا ٹرسٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو بلڈ ود دا ویب سائٹ. مجھے لگتا ہے جب پیپل ٹرسٹ کرتے ہیں نا آپ کو, لائک ہماری آپ سوچیں ایک ہے اسکیری امی کمیٹی وچ از ٹو ٹیچ امیز ہاؤ ٹو سیو, اینڈ ہم نے ود ان 4 days we had 400 members sign up who were saying کہ عائشہ اگر اس کے پیچھے ہے, and I keep telling them it's not Ayesha, it's Scary Ammi, but اگر Scary Ammi اس کے پیچھے ہے نا ہم blindly اپنے پیسے دیں گے. 400 عورتوں کا آج کل کے زمانے میں 4 دنوں میں یہ کہنا کہ we will give our money because we trust Scary Ammi ایک بہت بڑی بات ہے میرے لیے. کہیں آپ کا بینک کھولنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ No, eventually I want to, like میری ڈریم ہے to open up a co-working space جہاں پر عورتوں کو وہ ساری فیسلٹیز ملیں جو ان کا رائٹ ہے, مطلب ان کو ڈے کیئر ہو, بریسٹ فیڈنگ رومز ہوں, ہوم ورک کلبس ہوں. بٹ آئی ایم ہوپنگ اینڈ کانسٹنٹلی ٹرائنگ کہ یو نو یہ چیزیں ہوں. اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, اور یہ کسی کو بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, وہ بھی پاکستان میں, کہ یہ ہونا چاہیے. یس, اور اگر یہ ہو اٹس یس, سو آئی ہیو اے لاٹ آف سچ پلانس. What about your radio? You said Yes, so we're launching an online radio. We already have online TV on which is Scaryammi.tv, which is a YouTube channel. So abhi pehle I want to fix the YouTube thoda because TV is my expertise. So I want ke television ke hamare programs set ho jaye. Then we're going to do the first ever mothering radio channel. Wow, that's yes. great. So what else? Do you have more plans in this? I have so many plans. So we want to take out Scaryammi ki apni books. Right, Scaryammi workbooks, because I realize that ab, you know, Corona is just the first time this has happened, but we need to be prepared, and preparation comes from thinking ahead. So hum pehli dafa Scaryammi ebook nikal rahe hain, like within 5 days hum ek ebook nikal rahe hain. So literally us pe bahut mehnat lag rahi hai, but that ebook is कि आप घर बैठे हुए वो क्या 25 चीजें अपने बच्चों के साथ कर सकते हो. You love reading. Yes. Would you suggest any good books for mothers or anybody else, like everybody? Stop Netflixing. Look at like the New York ki jo best book reviews hain. Look at the Booker Prize winners and read, because like my professor at Columbia would say often کہ آپ جتنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہو نا آپ کی اتنی بہتر تھنکنگ ہوتی ہے. جتنی بہتر آپ کی تھنکنگ ہوگی آپ اتنی بہتر ماں بنو گے. اگر آپ ایز اے مدر کوئی کتابیں نہیں پڑھ رہے, آپ نیوز نہیں دیکھ رہے, آپ اخباریں نہیں پڑھ رہے, میوزیمس پہ نہیں جا رہے, آپ آرٹ ایگزیبیشنز نہیں دیکھ رہے, تو آپ کی مدرنگ کتنی پھیکی ہے. بیکاز آپ اپنے بچے سے کیا بات کرو گے, اور پھر بچہ بھی کہے گا کہ میری مدد ہوگی, اتنے اس میں رنگ آئیں گے, اتنی آپ کی بات میں وزن ہوگا, اتنے بچے آپ کے دیوانے ہوں گے. لائک کیان مجھے اکثر کہتا ہے اپنے ابو کو کہ آئی تھنک دیر از نتھنگ ان دا ورلڈ مائی مدر ڈزنٹ نو, وچ از آبویسلی ناٹ ٹرو. بٹ وہ اس لیے کہتا ہے بیکاز اگر وہ کچھ بھی اسکول میں پڑھ رہا ہے, چاہے سوشل اسٹڈیز ہے, سائنس ہے, اسلامیت ہے, تو میں اس کو ایک اوپینین دے سکتی ہوں. میں بات میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مالیکیولس کیا ہیں. بٹ آبویسلی ابھی وہ چھوٹا ہے, بٹ جیسے جیسے وہ بڑھ رہا ہے, وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, مجھے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے تاکہ وہ ایک بک پڑھے تو میں اس آتھر کی 4 باتیں اسے بتاؤں. تو پھر ایک جب تک ان پتہ یہ سب کچھ ماں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے لائک مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ پڑھی لکھی عورتیں گھر بیٹھ گئی ہیں. بھائی اگر وہ گھر بیٹھ گئی ہیں اور اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں تو وہ دنیا کا سب سے بڑا کام کر رہی ہیں. وہ اگلی جنریشن کو ایک باشعور جنریشن نکال رہی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اگر وہ ماسٹرز اور PhD کر کے اپنی چوائس سے گھر بیٹھی ہیں نا, نتھنگ رانگ ود اٹ. اگر وہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ایکسپوز کر رہی ہیں, مطلب اگر آپ ایک سائنٹسٹ ہو تو بچوں کے ساتھ سائنس ایکسپیریمنٹس کرو. ہاں یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی آپ کے ساتھ اور آپ کی مطلب سوسائٹی کے ساتھ کہ آپ PhD ہیں اور آپ گھر بیٹھ کے ہم ٹی وی دیکھ رہی ہیں, وہ آپ نہ کریں. تو آپ پلیز ایٹ دی اینڈ آف دس پروگرام آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گی عورتوں کو کہ وہ اور کیا کریں اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے,
اگر وہ گھر پہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کے تھرو بزی رکھ سکتی ہیں, یا کوئی جاب کر سکتی ہیں, یا اپنے بچوں کو کس طرح ہینڈل کر سکتی ہیں, پلیز. اچھا, آئی وڈ سے دس ٹو ایوری بڈی کہ یو نو دس از سم تھنگ جو میں اکثر کہتی ہوں کہ ایز امیز آر فرسٹ پرائیورٹی ہیز ٹو بی آر چلڈرن وائل یو میک دیم اے پرائیورٹی. اس کا بالکل یہ بالکل میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے سیکریفائس کرو یا کسی بھی لحاظ سے آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑے. آف انوویشن سرور وہ آن لائن بیٹھ کے اس نے کروڑ کمانا شروع کر دیا مہینے میں, این پی ایس ایل پہ اس کو اوارڈ ملا, اور لوگ کہہ رہے تھے یار کیا بات ہے. آن لائن if you want to make money آپ آن لائن کی طرف دیکھیں. if you but as long as you keeping your children as a priority نا, آپ کی زندگی میں اتنی آسانیاں ہو جائیں گی. آن لائن میں سب سے بڑا فیسلٹی یہ ہے کہ وہ آپ رات کو کام کر سکتے ہو جب بچے سوئے ہوں. but there is so much resource out there. آپ اپنی ایک کوشش along with wanting to become fashionable, along with wanting to make money, along with wanting to become better at what you do, ایک آپ اپنی ایمبیشن یہ رکھیں, ایک کہ میں نے بننا ہے. جب آپ کی ایک یہ ایمبیشن بھی رہے گی نا تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کا راستہ بہت اچھا ہو جائے گا. بیکاز آپ ہم ٹی وی دیکھنے کی جگہ کتابیں پڑھیں گی, یا کتابیں پڑھنے کی جگہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی گیم کھیلیں گی. کیونکہ ہم سب بہت ایمبیشیس ہیں, میں بہت ایمبیشیس ہوں کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. ضرور یو مسٹ ڈو اٹ. آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کے پاس کانفیڈنس ہے, لیکن ان چیزوں کے ساتھ آپ اپنی ایمبیشن میں ایڈ کریں کہ میں نے ایک بہتر سے بہتر ماں بننا ہے, اور اس سرچ میں آپ ایک بہتر انسان بھی بن پائیں گی, ایک بہتر پروفیشنل بھی بن پائیں گی. سو جسٹ ایک آپ اپنی ایمبیشن اس کو ضرور رکھیں, اینڈ آلویز بی پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ یو آر این امی. یہ ایک بہت بڑا پریولیج ہے, اور ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو آپ کو دی گئی ہے. بی پراؤڈ آف اٹ, اون اٹ, اینڈ دین ڈسچارج اٹ. ناظرین, اس وقت ہم مینجمنٹ ہاؤس میں ہیں. وی آر سو عائشہ ناصر. آخر میں ان سے ایک بات پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو اسکیری امی کا پورٹل ہے اس کا ممبر بننے کا کیا کرائیٹیریا ہے اور کیا طریقہ کار ہے, اور آپ کی کوئی ایگزیکٹو باڈی ہے جو کہ اس کو اپروو کرتی ہے, اور آپ نے جو ویب سائٹ لانچ کی ہے اس کے اوپر کیا انفارمیشن اویلیبل ہے وچ کین ہیلپ ٹو دا اسکیری امی. اچھا, اسکیری امی کا ممبر بننے کے لیے اٹس امپورٹنٹ کہ یو آر اے وومن, اینڈ آپ کو کوئی 5-6 کوشچنس کے جواب دینے پڑتے ہیں, اور پھر وی ہیو 2 پیپل ہو گو. آپ کو ایک ریفرنس چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اسکیری امی کے گروپ میں سے کسی کو جانتے ہو, پریویس ممبر. یس, سو گروپ, اینڈ پھر اب آپ کو ایک گوگل فارم بھی بھرنا پڑتا ہے, اینڈ اگر ہمیں تھوڑا بہت بھی شک ہو پھر ہم کالس بھی کرتے ہیں کہ اچھا آپ کون ہے ایکسیکٹرا. ویب سائٹ پہ اٹ از اوپن, اینڈ ویب سائٹ کے اوپر ایوری ڈے وی اپلوڈ آرٹیکلز اینڈ ایکٹیویٹیز جو, اچھا آپ دیکھیں گے کہ اکثر اگر آپ گوگل کریں نا ایکٹیویٹیز ٹو ڈو ایٹ ہوم تو ساری آپ کو گوری ایکٹیویٹیز ملیں گی, بیکاز سارا کانٹینٹ ویسٹ سے آ رہا ہے. سو ہم ایسٹ میں فار دا فرسٹ ٹائم ہم کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں فار دا پاکستانی وومن. سو ہماری ایکٹیویٹیز آر بیسڈ آن چیزیں جو آپ کو پاکستان میں ملیں, ہماری ریسیپیز آر بیسڈ آن گڑ, شکر, اس طرح کی چیزیں جو پاکستان میں ایزیلی آپ کو ملتی ہیں. تو اس کے اوپر ہم بے انتہا کانٹینٹ ڈالتے ہیں. ایوری تھنگ فرام بچے کو سلانا کیسے ہے ٹو کھانے کی ریسیپیز, ایوری تھنگ گوز آن. ویڈیوز Nice. Thank you very much. It's really nice having you here. میرے خیال میں سب نے بہت زیادہ انفارمیشن کو اچھی لگی ہوگی اور انہوں نے سیکھا ہوگا. And thanks